انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل بظہور قائم بالحق علیہم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والحمد للہ کما هو اہلہ، والصلاة والسلام علی یا سید المرسلین وشفیع المذنبین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، الا لعنۃ اللہ علی الاعداء اجمعین من الاولین والآخرین من ھذا اليوم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ کائنات کے رسول اعظم آج سے 1399 برس مدینہ طیبہ کی مسجد نبویہ کے اندر منبر رسالت پر تشریف فرما ہو کر صبح قیامت تک آنے والی نوع انسانی سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، کیا ایھا الناس، لوگوں سنو، باتحقیق میرے یہ بیٹے حسین صبح قیامت تک آنے والی ہر نسل انسانی کے لیے ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ صلوات بذات حسین ابن علی۔ تو سامعین گرامی، قرآن حق کی سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو، جہاں پر ابراہیم کے قدم لگے ہیں اسے اپنی سجدہ گاہ بناؤ۔ تو گویا صبح قیامت تک اس مالک و مختار نے اس آیت کے حوالے سے سرکار ابراہیم کو تمہاری عبادت میں شامل کر دیا ہے کہ جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہیں وہاں تمہارا سر ہونا چاہیے۔ اب ابراہیم ہے جزوی امام، ابراہیم ہے فقط اپنے زمانے کے، اپنے عہد کے، اپنے دور کے پیشوا۔ وہ ہیں امام الناس، یعنی اپنے زمانے کے تمام انسانوں کے امام۔ وہ امام کل ہے نہیں۔ اب میں اوروں کو چھوڑ کر یہ بات فقط ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کرتی ہوں جو میرے مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب صلوات اللہ تعالی علیہم کو امام کل مانے بیٹھے ہیں، اور اگر ان کی عبادت میں، ان کی نماز میں
شہادت امیر المؤمنین آ جائے تو نماز باطل کیسے ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اگر یہ جزوی امام خلیل الرحمن عبادت میں آ جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، جزا دیتا ہے، لیکن اگر یہ امام کل تم جیسوں کی عبادت میں آئے تو نماز باطل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سامعین گرامی، پھر سوچنے کی بات یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آخر یہ ابراہیم خلیل الرحمن امام الناس بنے کیسے؟ انہیں اپنے زمانے کے تمام انسانوں کی امامت ملی کیسے؟ تو جب یہ بات قرآن حق سے پوچھتے ہیں تو بتایا گیا ہے کہ ابراہیم کا اس کے رب نے کچھ کلمات کے ذریعے امتحان لیا۔ جب ابراہیم خلیل الرحمن نے سارے سنا دیے تو پھر آواز پروردگار آئی، ابراہیم تم اپنے زمانے کے تمام انسانوں کے امام ہو۔ پھر فرمایا جاؤ ابراہیم، اب تم شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، ذرے سے عرش تک عالم نو میں چراغ جلا جلا کے یہ کلمے پھونکو۔ تو جب بارگاہ معصوم سے یہ بات پوچھی گئی، ما الکلمات، کہ آیا وہ کلمات ہیں کون سے جن کے پھونکنے کا حکم رب جلیل نے ابراہیم خلیل الرحمن کو دیا؟ تو آواز معصوم آئی، نخدو کلمات اللہ، لوگوں ہم ہیں وہ کلمات، خدا کی قسم ہم 5، 12، 14 ہیں وہ کلمات جس کا ابراہیم سے اس کے رب نے امتحان لیا، اور جب ابراہیم نے یہ امتحان پاس کر لیا تب اسے امام الناس بنایا گیا۔ تو اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہ حیدر کرار جن کا نام لیے بغیر ابراہیم خلیل الرحمن کو فقط اپنے زمانے کے انسانوں کی، تمام انسانوں کی امامت نہیں ملی، وہ تم جیسوں کی عبادت میں آئے تو نماز باطل کیسے؟ کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے نخدو کلمات اللہ، خدا کی قسم وہ کلمات ہم 12 ہیں جن کے ذریعے ابراہیم خلیل الرحمن نے اس مالک و مختار کا امتحان پاس کیا اور امام الناس کی ڈگری کو حاصل کیا۔ تو سنو سامعین، پھر وہی خدا آگے چل کر اسی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، ہم نے ابراہیم کو خلیل بنایا، یعنی وہ فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ پھر وہی خدا سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ ڈرو نفس اللہ سے، یعنی ڈرو رب جلیل کے بدن سے۔ تو جب یہ بات علماء و مفسرین سے پوچھی گئی تو انہوں نے معصومین کی بارگاہ سے رابطہ کرنے کے بعد، ان کے فرامین پڑھنے کے بعد، ان کے ارشادات سننے کے بعد یہ چیز عکس کی کہ اب خلیل الرحمن ہے ابراہیم، اللہ کے دوست ہیں ابراہیم، اور نفس اللہ ہے امیر المؤمنین علی مرتضیٰ۔ تو لو فرق اتنا ہے جتنا بندے اور خدا کے درمیان۔ سمجھ میں آ گیا دوست اور ہوتا ہے اور دوست بنانے والا اور ہوتا ہے۔ ابراہیم ہے خلیل الرحمن، امیر کائنات علی مرتضیٰ ہے بدن اللہ، رب جلیل کا بدن۔ تو پھر اب سوچنا پڑے گا کہ کون ہے وجہ اللہ، کون ہے عین اللہ، کون ہے اذن اللہ، کون ہے جنب اللہ، پھر نفس کیا ہے؟ تو اللہ پاک یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب پر عمل کر کے مجھے راضی کر لیا۔ وہ خدا اپنے جزوی امام سے یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم تیرے عمل سے میں راضی ہوا،
تو نے مجھے خود پر راضی کر لیا۔ اب سامعین سنیں ذرا امام کلی کا حال۔ پھر وہی خدا جب اپنے امام کل سے یہ کہنے لگا، یا ایات خل نفس المطمئنہ ترجی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے میرے نفس مطمئنہ کے مالک حسین، لوٹ آئیے اپنے رب کی طرف اور راضی ہو جائیے مجھ سے۔ تو وہی خدا جو ابھی اپنی ایک حجت سے یہ کہہ رہا تھا کہ تیرے عمل نے مجھے تجھ پر راضی کر دیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، وہی خدا اپنی دوسری حجت سے یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حسین، تو مجھ سے راضی ہو جا، تو میری طرف لوٹا۔ اب جو خدا سے جس پہ خدا راضی ہو جائے وہ ہے ابراہیم خلیل الرحمن، اور جو خدا سے راضی ہو جائے وہ ہیں بادشاہ حسین۔ سمجھ میں آ گیا دونوں کا مقام۔ اب وہی رب جلیل سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے کہ امام جزوی یہ فرما رہے ہیں کہ میرا چہرہ میرا چہرہ میرا چہرہ ادھر پھرا ہوا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے۔ پھر سورہ قیامت میں ارشاد خداوندی ہے کہ بروز قیامت کچھ لوگوں کے چہرے کھلے کھلے ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے۔ سلام۔